تو یہ آج ہمارا اخلاق، پاکیزگی اور تسبیحات کا تیسرا سیشن ہے، اور یہاں پر ہم صرف 3 چیزوں کو کور کریں گے، اور وہ 3 ریفرنسز جو ہیں وہ اسی سوال سے آئے ہیں کہ تسبیحات کتنی اور کب پڑھنی چاہیے۔ چونکہ مولا کو یاد کرنے کے لیے کوئی کوانٹٹی نہیں ہو سکتی ہے، یہاں پر نیت کی بات ہے کہ آپ نے امام کو یاد کرنے کی نیت کی۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں فرمان کیا ہے مولا کا کہ آپ جب بھی چاہیں، جب آپ کے پاس 5 سیکنڈ ہو، سارا دن آپ مولا کو یاد کریں۔ یعنی کہ مولا کو یاد کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ 7:30 بج گئے چلو مولا کو یاد کرتے ہیں۔ یعنی کہ گھڑی آپ کو ڈیفائن نہیں کرتی ہے، مولا کی یاد آپ کو ڈیفائن کرتی ہے۔ آپ کے دل کے اندر یہ طرب ہونی چاہیے کہ کتنی دیر ہو گئی میں نے اپنے مولا کو یاد نہیں کیا ہے۔ مولا کا جو فرمان ہے کہ ہر 5 سیکنڈ میں مجھے یاد کرو، وہ میں نے نہیں کیا ہے، اور اس کی پشیمانی ہونی چاہیے، اور امام کی یاد اور عشق ہونا چاہیے کہ ہم اس کو سارا دن اور بار بار یاد کریں۔ تو یہ فرمان آپ کے سامنے ہے کہ ہر 5 سیکنڈ میں، اور جب بھی آپ کے پاس وقت ہو، اور یہاں پر بھی 5 سیکنڈ کو گننے کی ضرورت نہیں، یعنی کہ کانسٹنٹلی یاد کرنے کی طرف فرمان ہے۔ اور پیر پنڈا جمع مردی کے اندر بھی یہی فرمان امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن جو ہے وہ کانسٹنٹلی، کنٹینیوسلی، باقاعدگی سے ہمیشہ خدا کی یاد میں لگا رہتا ہے۔ اور گنان میں بھی آپ دیکھیں کہ کچھ اسی طرح سے ہے۔ جی سوتے بیٹھے بھائی راہ چلنتے، نام صاحب جی کو لیجیے جی۔ یعنی کہ سوتے بیٹھے اور چلنتے، کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا ہے کہ ابھی 7:30 بجے ہیں تو مجھے مولا کو یاد کرنا ہے۔ نہیں، فرمان یہ نہیں ہے، پیروں کی تعلیمات یہ نہیں ہے۔ مومن شخص چاہے وہ کھڑا ہو، بیٹھا ہو، چلتا ہو یا سویا ہو، وہ ہر ہمیشہ اپنے معشوق، اپنے امام کی یاد میں رہتا ہے، اور یہی یاد اس کو گناہوں سے دور رکھتی ہے، اور یہی یاد اس کو پاکیزگی کی طرف لے جاتی ہے۔ قرآن کے اندر سے اس ریفرنس کو نکال کر دیکھیں آپ، سورہ آل عمران ہے، 3 نمبر کی سورہ ہے، اور 191 ہے۔ آپ قرآن نکالیں، 3 کی 191، اور اس کو غور سے پڑھیں آپ، اور دیکھیں کہ کیا حکم ہے۔ کیا یہی حکم فرمان میں نہیں تھا؟ کیا یہی حکم ہمارے پیروں نے گنان کے اندر ہم کو نہیں دیا؟ کیا یہی حکم پیر پنڈا جواب مردی میں مولا نے لکھ کر ہم کو نہیں دیا کہ وہ لوگ کب خدا کو یاد کرتے ہیں؟ کون سا موقع درست ہے خدا کو یاد کرنے کا؟ جی پڑھیں۔ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے کروٹ لیتے غرض ہر حال میں خدا کا ذکر کرتے ہیں،
اور آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہہ اٹھتے ہیں کہ خدا نے تو اس کو بیکار پیدا نہیں کیا، تو پاک و پاکیزہ ہے۔ اور آگے پڑھیں ایک اور آیت۔ بس ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا، اے ہمارے پالنے والے، جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا تو یقیناً اسے رسوا کر ڈالا، اور ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے ہمارے پالنے والے، جب ہم نے ایک آواز لگانے والے پیغمبر کو سنا کہ وہ ایمان کے واسطے یوں پکارتا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لائے۔ بس اے ہمارے پالنے والے، ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، اور ہمیں نیک کاروں کے ساتھ اٹھا لے، اور اپنے پالنے والے اپنے رسولوں کی معرفت جو کچھ ہم سے وعدہ کیا ہے ہمیں دے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر۔ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی۔ یہاں تک آپ نے سنا، اس کو دوبارہ سے دیکھیں اور غور سے سنیں آپ۔ یہ 191 سے لے کر 194 تک ہے سورہ آل عمران، کہ وہ لوگ کہ جو اٹھتے بیٹھتے کروٹ لیتے یعنی کہ سوتے ہوئے اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں غور کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو سارا دن امام کی یاد میں رہتے ہیں، اس کو ہر طرف ہر سو امام اور امام ہی دکھتا ہے، اور ہر چیز کے اندر امام کی خوبصورتی نظر آتی ہے اس کو۔ اور وہ زمینوں اور آسمانوں کی بناوٹ پر غور و فکر کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ اے علی اللہ، تو نے اس کو بیکار میں پیدا نہیں کیا ہے، اور تو ہی پاک و پاکیزہ ہے۔ پس ہم کو اگنورنسی کی، جہالت کی آگ سے بچا لے۔ اے ہمارے پالنے والے، جس کو تو نے دوزخ کی آگ میں ڈالا تو ضرور وہ رسوا ہوگے، یعنی کہ جو اگنورنٹ ہے وہ آج بھی اسی دنیا کے اندر ظلمت کے اندھیروں میں ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، جبکہ اس کے برعکس اچھے اخلاق اور پاکیزہ لوگوں کا خدا خود مددگار ہے۔ اے ہمارے پالنے والے، ہم نے ایک آواز لگانے والے کو سنا، وہ ایمان کے واسطے یوں پکارتا تھا کہ اپنے پروردگار یعنی کہ امام پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لائے۔ پس اے ہمارے پالنے والے، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، اور ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ اٹھا لے۔ اے علی اللہ، ہمیں اپنے رسولوں کی اور امام کی معرفت عطا کر، اور جو کچھ تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ اب اس جگہ پہ رکے اور سوچے، یہ خدا نے کیا وعدہ کیا تھا؟ آپ کو یاد ہے؟ اے بنی آدم، تو میری اطاعت کر تو میں تجھے اپنے جیسا بناؤں گا، یہ وعدہ تھا خدا کا۔ اور جو کچھ ہم سے وعدہ کیا ہے تو اس کو ہمارے لیے پورا کر، کیونکہ تو ہرگز وعدہ خلاف نہیں، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ اور اس کا جواب آخری لائن کو غور سے پڑھیں تو خداوند تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا۔ کیوں قبول کر لیا؟ کیونکہ یہ وہ حقیقی اطاعت کرنے والے تھے جس نے خداوند تعالیٰ کی پکار کو سنا اور لبیک کہا۔ جب خداوند تعالیٰ نے کہا یہ بنی آدم تو میری اطاعت کر، تو انہوں نے حقیقی معنوں میں اس کی اطاعت کی۔ تو خداوند تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ میں تجھے اپنے جیسا بناؤں گا۔
اور خداوند تعالیٰ اپنے وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، اور وہ ہمیں ہمارے اچھے اعمال، ہمارے اچھے اخلاق، ہماری دعا، بندگی، تسبیحات کے بدلے میں ہمارے اندر اپنا نور پھونک دے گا، ہمیں اپنے جیسا بنا لے گا، کیونکہ یہی اس کا وعدہ ہے۔ مولا فرماتے کہ جب لوگ آپ کو دیکھیں تو یہ کہیں کہ یہ امام کے فرشتے ہیں، وہ آپ کو اتنا بلند کریں گا کہ لوگ آپ کو فرشتے کہیں گے، نہ کہ ان لوگوں کی طرح کہ جو ظالم ہے اور جس کو لوگ ظالمین کے اندر شامل کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ایک مومن امام کی یاد میں سوتے، بیٹھے، جاگتے، چلتے ہر ہمیشہ رہتا ہے، اور اس یاد الہی کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کے اخلاق درست ہو جاتے ہیں اور وہ پاکیزگی کی طرف آ جاتا ہے، اور اس پاکیزگی کے بدلے میں خداوند تعالیٰ اپنی روح اس کے اندر پھونک دیتا ہے اور اس کو الہی بنا لیتا ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے امام کے ساتھ ایک کر کے زندہ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا ہم کو ہمت دے ہوئے کہ ہم اس کی فرمان برداری کر سکیں۔ یا علی مدد، یا علی مدد۔